نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، جلوہ گر کے جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، بسا ہوا ہے کوئی گل عذار آنکھوں میں۔ یہ عاشقوں کا کلام ہے۔ کیا فرماتے کہتے ہیں کہ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کہ ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں۔ اب ایک بات سنیے گا کہ نور جو ہوتا ہے نا وہ ظلمت میں نہیں رہتا، یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ نور اور ظلمت ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ تو اگر نور کو رکھنا ہے تو پھر آنکھیں بھی نور کر، پھر یہ آنکھیں بھی ایسی ہونا جو حرام نہ دیکھیں، جو بد نگاہی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آنکھوں کی حفاظت نصیب فرمائے۔ امام کے شہزادے ہیں میرے دادا مرشد کہتے ہیں کہ وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں۔ اور جب کرم ہو گیا، دعا قبول ہو گئی، تو پھر کہتے ہیں بسا ہوا کوئی گل عذار آنکھوں میں۔ گل عذار پھول جیسے گالوں والا، گلابی گالوں والا، پھول جیسے گالوں والا۔ بسا ہوا کوئی گل عذار آنکھوں میں، کھلا ہے چار طرف لالا زار آنکھوں میں، کھلا ہے چار طرف لالا زار۔ اور حضور مفتی اعظم کہتے ہیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے۔ ایک لوح محفوظ ہے اور ایک لوح مبین ہے۔ نام سے ہی پتہ چل گیا کیا ہے۔ ایک لوح محفوظ اور ایک لوح مبین، کھلی ہوئی۔ اولیاء کی نظریں ہوتی ہیں اس پر، اور کچھ تو ایسے بھی بزرگ گزرے ہیں نا، غوث پاک کی شان دیکھیں، اور ولی ہوتے ہیں جو وہاں تک پہنچ کے پھر چپ ہو جاتے ہیں۔ مرغ سب بولتے ہیں، بول کے چپ ہوتے ہیں، ہاں اصیل ایک نوا سنج رہے گا تیرا۔ غوث پاک اللہ نے اتنا کرم کیا ہے کہ جو چاہیں لکھ دیتے ہیں، جو چاہیں مٹا دیتے ہیں۔
امام اعلی حضرت کہتے ہیں میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کہ ہے محو اثبات کے دفتر پہ کروڑ آتے تو لوح مبین اولیاء کی نظریں ہوتی ہیں. تو حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، جو کفش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں، جو کفش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں، بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو. بصر اور بصیرت فرق ہے. ظاہری آنکھیں بصر بصارت اور باطنی آنکھیں بصیرت. جو چشم باطن کہلاتی ہے، جو اولیاء کو اللہ نے عطا کی ہوئی ہوتی ہے، وہ چشم بصیرت سے دیکھ لیتے ہیں. تو امام کے شہزادے ہیں کہتے ہیں کہ بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو، بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو، لگاؤں خاک کے قدم بار بار آنکھوں میں، لگاؤں خاک کے قدم بار بار آنکھوں میں، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو. اللہ 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 اکبر. جس کی کام کرتی ہے نا وہی ایسے جواب دیا کرتے ہیں. حضرت ہمارے پیارے آقا علیہ السلام جو ہے اپنے صحابہ کرام کے مجمع میں تشریف فرما تھے، اور آقا اپنے صحابیوں کو منکر نکیر جو قبر میں فرشتے آئیں گے نا سوال کرنے والے، ان کا حلیہ بیان کر رہے تھے. آپ بتا رہے تھے کہ وہ بڑی خطرناک صورتیں ہوتی ہیں، اور لمبے لمبے بال، بڑی بڑی شعلہ برساتی ہوئی آنکھیں، لمبے لمبے دانت، لمبے لمبے ناخن، قبر کو چیرتے ہوئے آتے ہیں، مردے سے بڑی سختی میں سوالات کرتے ہیں، بڑی مہیب خطرناک صورتیں آقا علیہ السلام بیان کر رہے تھے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور یہ جو فرشتے جب آئیں گے سوال کرنے والے منکر نکیر، کیا یہ عقل کام کرے گی؟ یہ کام کر رہی ہوگی اس وقت؟ آقا نے فرمایا ہاں کام کرے گی. تو پھر عمر فاروق تھے، وہ کہتے ہیں حضور اگر کام کرے گی نا تو ان کو بھی دیکھ لیں گے. مطلب میں جو کہہ رہا ہوں کیسا محبت کسی اگر یہ کام کریں گے تو ان کو بھی دیکھیں گے. جو ان کا ہو گیا. اچھا حضرت ابوبکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے پیروں میں سے ہیں، غوث پاک کے پیروں میں سے ہیں، اور سیدنا جنید بغدادی کے مرید و خلیفہ بھی. الحمدللہ بغداد شریف میں ان کی مزار پہ حاضری کئی بار ہوئی ہے. حضرت ابوبکر شبلی ان کے وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا قبر میں؟ فرشتے آئے تھے؟ کیا پوچھا؟ کہاں آئے تھے فرشتے؟ فرشتے نے پوچھا من ربک، کیا پوچھا؟ تیرا رب کون ہے؟ پھر حضور آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے فرشتوں سے پوچھا اے فرشتوں یہ بتاؤ وہ کون ہے جس نے تمہیں حکم دیا تھا کہ میرے باپ کو سجدہ کرو، یعنی کہ میرے باپ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، کون تھا؟ تو فرشتے یہ سن کر چلے گئے اور کہتے ہوئے گئے چلو چلو یہ تو ہم سے سوال کر
فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار۔ وہ دا کی قسم میں بات کر رہا ہوں، میں مسجد میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، میں اتنا پریشان ہوتا ہوں ان چیزوں سے، یہ تصویروں سے، اور یہ کئی دفعہ میں نے منع کیا ہوا، کئی دفعہ منع کیا، لیکن پتہ نہیں وہ کہتے نا ہم نہ سدھریں نہ سدھریں گے، قسم کھائیے والا معاملہ لگا، اور پھر مجبوراً ہم لوگ کہہ کے تھک جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، لے لو۔ اچھا یہ جب نہیں تھا، یہ تصویر والا معاملہ نہیں تھا، تو کیا زندگی رکی ہوئی تھی؟ اس سے اچھی نہیں تھی؟ سچ کہو تو ہم اچھائی کو چھوڑ کے کیوں برائی کی طرف آ رہے ہیں؟ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ شوق اچھا نہیں ہے، یہ کہنا کہ ایک سیلفی یہ اچھی بات نہیں۔ بچوں میرے پیارے بھائی، بچوں یہ تصویریں آپ لے کے کرو گے کیا؟ کتنی دیر دیکھو گے اس کو؟ کتنی دفعہ دیکھو گے؟ کتنی مرتبہ دیکھو گے؟ ایک وقت آئے گا آپ کے فون کی میموری فل ہو جائے گی، اور کون کہے گا پلیز ڈیلیٹ سم آئٹمس، اور پھر آپ جاؤ گے، پھر کو یار چلو یہ بہت دیکھ لی، اس کو ٹک 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 ٹک، اور دیکھنے کے لیے بھی جتن کتنے، موبائل آن کرو، پھر اس پہ بٹن دباؤ، پھر بیٹری ختم ہوگی جو چارج کرو، پھر چارج پہ لگاؤ، پھر اس کو پھر فوٹوز میں جاؤ، پھر گیلری میں جاؤ، پھر اس کو ڈھونڈو کدھر ہے، پھر ملے، پھر دیکھو ہاں اچھا، پھر بند کر دیا۔ یہ اس عجیب سا شوق ہو گیا ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، بس یوں کہتے ہیں کہ بلا سمجھے سوچے بس بھاگ رہے ہیں کسی بات۔ کبھی بیٹھ کے تنہائی میں آپ سوچنا ضرور، میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا کہ یار ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، اس سے ہوگا کیا، اس سے فائدہ کیا ہے، دنیاوی فائدہ کیا ہے اور آخرت کا فائدہ کیا ہے؟ اگر ہے تو مجھے بتا دینا تاکہ میں بھی شروع ہو جاؤں، کیونکہ مجھے اب تک نظر نہیں آیا۔ اور دوسری بات یاد رکھنا میرے پیارے بھائیوں، جب تصویریں نہیں تھی نا تو اس وقت لوگ تصور میں تھے، جب سے تصویریں آ گئی نا تصور کی طرف سے دھیان چلا گیا۔ یاد رکھنا جہاں تصور ہے ادھر تصویر کی ضرورت ہی نہیں، جہاں تصور ہے وہاں تصویر کی ضرورت نہیں۔ کیا کہتے ہیں، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، کہاں تصویروں کے چکر میں پڑ گئے۔ دیکھو حضور مفتی اعظم کہتے ہیں فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کہ کس کی امت ہو، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تصویر یار آنکھوں میں آئی کیسے؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے، کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے، کہ آج کھینچ دی تصویر یار آنکھوں میں، کہ آج کھینچ دی تصویر یار۔ چلو آج مجھے بتاؤ، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون اب کے بعد یہ شوق ختم کرے گا؟ ہاں جی، یہ شوق ختم کون کرے گا؟ سیلفیوں والا۔ دیکھو جتنے کریں گے اتنا تو مجھے ثواب ملے گا نا انشاءاللہ۔ آپ کوشش کرو میرے پیارے بھائیوں، اور آ جاؤ تصور میں، اور تصور میں جو مزے ہیں نا، کیا بات ہے۔ لیے گنبد خضرا کے بوسے، میں نے لیے گنبد خضرا کے بوسے، کیسے تصور میں مزے پا رہا ہوں، تصور میں مزے پا۔ آ جاؤ تصور میں، آ جاؤ تصور میں، آ جاؤ۔ میرے آرادت کہتے ہیں آہ وہ عالم کے آنکھیں
بند اور لب پر درود. آہ وہ عالم، آہ وہ عالم کے آنکھیں بند اور لب پر درود. وقف سنگ درج بھی روزے کی جالی ہاتھ میں. میں گیا تھا نا اس بار الحمدللہ حج کے لیے. کئی لوگ مجھ سے ناراض ہوئے ہوں گے، کئی لوگ مجھے پرواہ بھی نہیں ناراض ہوئے. 2 روٹی زیادہ کھا بھا، 2 روٹی زیادہ کھا لینا میرے بھائی، مجھے پرواہ نہیں. اب آپ کو کوئی طواف کرتے کرتے ملے کہ ہے ایک سیلفی، صحیح کے دوران کوئی پکڑ کے روکے یار ایک سیلفی، عرفات کے میدان میں گئے یار ایک سیلفی، جہاں جا رہے ہو کو پکڑ کے نکالے السلام علیکم اور جیدہ ہاتھ موبائل نکال کے. میں سخت سے منع کر رہا تھا، پیار سے سمجھاتا بھی تھا، کئی دفعہ سمجھایا اور کئی لوگ سمجھ بھی گئے، کئی لوگ جو ناراض بھی ہو گئے. مجھے پرواہ نہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا الحمدللہ میری تصویر شاید آپ کو نظر بھی نہیں آئی. ایک آدھا کسی نعت خوانی کے اندر کسی نے کوئی کلپ ڈال دیا تھا نعت خوانی کا تھوڑا تھا، پتہ نہیں کون تھا، جو بھی تھا اللہ نے معاف. تو میں الحمدللہ اپنی بات کر رہا ہوں اور کسی کو طنز کرنے کی میرا کوئی حاجت نہیں، نہ میں کسی کو طنز کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں اپنے ذوق کی بات کر رہا ہوں کہ میں الحمدللہ بچ گیا، میں الحمدللہ بچ گیا. اور جس کو برا لگا ہو نا بھائی تو یار مجھے معاف کرو، اگر نہیں کرو معاف تو میرا قصور بھی نہیں. کیونکہ میں ایسے مقام پر آ کر کہ آپ مجھے بولو تصویریں کھچاؤ تو مجھے شرم و حیا آتی. اللہ کے محبوب کی مسجد میں مجھ سے تو یہ گوارا نہ ہوا کہ میں کہوں گا آج تصویر لے لوں. مجھے معاف کر دیں میرے بھائیوں. میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ لوگوں کو بچوں اور آپ بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. کون کون کوشش کرے گا؟ اگر آپ نے کوشش کرنی ہے تو انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا، انشاءاللہ مدد کرے گا. ٹھیک ہے، آئیے اس نعت کو کمپلیٹ کرتے ہیں. کہ کرم یہ مجھ پہ کیا گئے میرے تصور نے کہ آج کھینچ دی تصویر یار آنکھوں میں پیا گئے جان محبت جو اپنے نوری پیا گئے جان محبت جو آپ نے اور دیا ہے جان محبت جو آپ نے نوری ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں ہمیشہ اس کا رہے